پہلے جنگ عظیم جو 4 سال تک چلا۔ یہ دنیا کا واحد جنگ ہے جو 4 سال تک جاری تھا۔ 28 جولائی 1914 سے لے کر 11 نومبر 1918 تک جاری رہا۔ 1914 سے لے کر 1918 تک دو اتحادوں میں اور مرکزی طاقتوں کے درمیان ایک عالمی تنازع تھا۔ یہ جنگ پوری یورپ اور مشرق وسطی افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں تھا۔ تاریخ کی سب سے معلق جنگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 90 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے اور 2 کروڑ 30 لاکھ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ نسل کشی سمیت متعدد وجوہات کی وجہ سے 80 لاکھ شہری بھی ہلاک ہوئے۔ جنگ کے دوران بڑی تعداد میں فوجیوں اور شہریوں کی نقل و حرکت 1918 کے ہنسپو پلو کی وبا کے پھیلانے کا ایک بڑا عنصر تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوا۔ 19ویں صدی کے بیشتر حصوں میں بڑی یورپی طاقتوں نے طاقت کا ایک کمزور توازن برقرار رکھا جسے کنسٹرکٹ آف یورپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1848 کے بعد اسے برطانیہ کے نام نہاد شاندار تنہائی اور سلطنت عثمانیہ کے زوال اور نئی سامراج کے اٹو وان بسمارک کے ذریعے چیلنج کیا گیا۔ 1866 کے اسٹرو پریشن جنگ نے جرمن ریاستوں پر اپنا پریشن تسلط قائم کیا، جبکہ 1870 کی پرانگو پریشن جنگ میں فتح کی بسمارک کو پریشن قیادت میں جرمن سلطنت کو مستحکم کرنے کی اجازت دی۔ 1871 کی شکست کا بدلہ لینا یا بغاوت پسندگی کرنا اور السلسی نورین کی صوبوں کی بازیابی اگلے چند سالوں کے لیے پیدان نشیسی پالیسی اور عام کا جنون بن گیا۔ پھر بھی 1880 کی دہائی کے بعد اسے تشویش کو ایک وسیع آبادیاتی پتہ نے گرین لگا دی۔ سلطنت اور تمام فرانسیسی سیاسی جماعتوں کے پروگراموں سے بالکل غیر حقیقی طور پر غائب ہو گئے تھے۔ بسمارک روسی کے ساتھ امن کو جرمن خارجہ پالیسی کی بنیاد کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن 1890 میں قیصر بننے کے بعد ولیلم نے اسے ریٹائر ہونے پر مجبور کیا اور اسے اپنے نئے چانسلر لیو وان کیمپریو کے ذریعے انشورنس ٹریٹی کی تجدید نہ کرنے پر راضی کیا۔ اس نے فرانس کو 1894 میں فرانکو روس الائنس پر دستخط کر کے ٹریل الائنس کا مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد 1904 میں برطانیہ کے ساتھ کانسٹینٹینوپل کا معاہدہ ہوا اور ٹریپل انٹینٹ 1907 کے اینگلو روسی کنونشن کے ذریعے مکمل ہوا۔ 1911 میں اگادیر بحران کے دوران جرمنی کے خلاف فرانس کے لیے برطانوی اور روسی حمایت نے ان کے تعلقات کو مزید تقویت بخشی، جس سے اینگلو اور جرمنی کے اختلافات میں اضافہ ہوا۔ یورپی عظیم طاقتوں کے درمیان بڑھتا ہوا سفارتی تناؤ 28 جون 1914 کو اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب گلیرو پرنس نامی ایک ہنسائی سرپ نے آسٹرو ہنگری کے تخت کا وارث آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کو قتل کر دیا۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو ذمہ دار ٹھہرایا اور 28 جولائی کو جنگ کا اعلان کیا۔ روس سربیا کی دفاع میں آیا اور 14 اگست تک جرمنی، فرانس اور برطانیہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ اسی سال نومبر میں سلطنت عثمانیہ بھی شامل ہو گئی۔ 1914 میں جرمنی حکومت عملی یہ تھی کہ وہ پہلے فرانس کو شکست دی جائے اور پھر افواج کو روس محاذ پر منتقل کیا جائے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور پھر ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور 1914 کے آخر تک مغربی محاذ انگلش چینل سے سوئٹزرلینڈ تک کائیوں کے ایک مسلسل لائن پر مشتمل تھا۔ مشرقی محاذ زیادہ متحرک تھا لیکن مہنگے عملوں کے باوجود کوئی بھی طریقہ فیصلہ کن فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ جیسے جیسے جنگ مزید محاذوں تک پھیل گیا تو بلغاریہ، اٹلی، رومانیہ، یونان اور دیگر یورپ ممالک 1915 سے اس جنگ میں شامل ہو گئے اور 1917 کے اول میں امریکہ اتحادوں کی طرف سے جنگ میں داخل ہوا اور اسی سال بعد میں بالشویکوں نے روس اکتوبر پر انقلاب میں اقتدار پر قبضہ کر لیا اور 1918 کے اول میں مرکزی طاقتوں کے ساتھ امن قائم کیا۔ جرمنی نے مغرب میں حملے شروع کیے اور مارچ 1918 میں ابتدائی کامیابیوں کے باوجود اس نے جرمن فوج کو تھکاوٹ اور حوصلے سے دوچار کر دیا۔ اسی سال کے آخر میں اتحادی افواج کا ایک کامیاب جوابی حملہ جرمن فلڈ لائن کا خاتمہ کا سبب بنا۔ 1918 کے آخر تک بلغاریہ، سلطنت عثمانیہ اور آسٹریا ہنگری نے جرمنی کو الگ تھلگ کرتے ہوئے اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ گھر میں انقلاب کا سامنا کرتے ہوئے اور بغاوت کے دہائی پر اپنی فوج کے ساتھ قیصر ولیلم نے 9 نومبر کو استعفیٰ دے دی۔
یہ جنگ 11 نومبر 1918 کی جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی، جب کراس کے بعد ہونے والی پیرس امن کانفرنس نے شکست خور طاقتوں پر مختلف تصویبیں مسلط کی، خاص طور پر ورسائی کا معاہدہ۔ روس، جرمن، ایسٹرو ہنگری اور عثمانی سلطنت کے تحلیل کے نتیجے میں پولینڈ، فنلینڈ، چیکوسلواکا اور یوگوسلاویہ سمیت نئی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں۔ جنگ کے بعد عدم استحکام کو سنبھالنے میں ناکامی نے ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ تھا ورلڈ وار 1 کی وجہ جس سے جنگ شروع ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرو، بلوم ٹیک کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔